نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 68 سورۃ النساء آیت نمبر 163 سے لے کر 176 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح طرف نوح علیہ السلام کے. یہاں ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین اور یہود دونوں کے اعتراض اور مطالبے کا جواب دیا ہے. یہود کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب لے کر آئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت بیان کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے وحی کی ہم نے آپ کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقہ انبیاء کی طرح وحی بھیجی گئی. طریقہ کار وہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی گئی اس کے مضامین بھی وہی تھے جو سابقہ انبیاء لے کر آئے تھے. اور وحی کے اقسام ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں سچے خواب دکھائے گئے، پھر اس کے بعد باقاعدہ فرشتے کے ذریعے وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اور یہاں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ اللہ تو ایک ہے. انا اوحینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جمع کا صیغہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو استعمال کیا ہے اس کی وجہ تعظیم ہے، شاہانہ انداز ہے بات کرنے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، وہ پیغام جو اللہ پیغمبروں کی طرف بھیجتا ہے. اب یہاں بات نوح علیہ السلام کی ہوئی ہے. سب سے پہلا نام نوح علیہ السلام کا آیا ہے. حالانکہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے تھے، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. آدم علیہ السلام کے بعد بھی کئی انبیاء آئے، لیکن نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے جن کو شریعت دی گئی. نبی اور رسول کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن نبی اپنی پچھلی شریعت ہی کو آگے بڑھاتا ہے. یعنی پچھلی شریعت کو، یعنی جو اس سے پہلے رسول آیا ہوتا ہے اسی کی شریعت کو وہ فالو کرتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے. ٹھیک ہے. تو نبی اور رسول کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اپنی پچھلی شریعت کو ہی آگے بڑھاتا ہے. تو یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اولو العزم اور صاحب شریعت رسول تھے. والنبیین، اور ان نبیوں کے، من بعدی، اس کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی نبی آئے، جیسے کہ ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ طرف ابراہیم علیہ السلام کے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کے، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام کے، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام کے، وَالْأَسْبَاطِ اور اولاد یعقوب کے، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے، وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کے، وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام کے، وَہارون اور ہارون علیہ السلام کے، وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان علیہ السلام کے، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کے نام بتائے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان انبیاء پر وحی بھیجی ویسے ہی وحی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے۔ تمہارا اعتراض کس بنا پر ہے؟ یعنی وحی اور دعوت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں۔ جو کام پچھلے انبیاء کرتے رہے اسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ جیسے پچھلے انبیاء پر وحی اتاری گئی بالکل اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی اتاری گئی۔ اور آپ دیکھیے انبیاء تو بہت آئے لیکن سب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ یہاں کچھ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے جن سے عربز واقف تھے۔ تو یہاں اگر آپ غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا، حالانکہ داؤد علیہ السلام کا نام پہلے آنا چاہیے تھا۔ کیونکہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، لیکن بعد میں ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ خاص الخاص داؤد علیہ السلام کی خاصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ زبور میں حرام اور حلال سے متعلق حکم نہیں تھا، زبور میں مواعظ تھے، مناجات تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی اور دعائیں وغیرہ تھیں۔ اور ان کی خاصیت یہ تھی داؤد علیہ السلام کی کہ وہ زبور کو بآواز بلند پڑھا کرتے تھے اور بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو زبور دی، اور یہ زبور کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، آخر میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر جو آیا ہے اس کی، کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم زبور کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام پر تورات کی مثل تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم کیوں قرآن کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں مانتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ زبور بھی تو یکمشت نہیں اتری، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات دی گئی اس طرح تو نہیں اتری، لیکن تم زبور کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہو، پھر تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز میں زبور پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے خوبصورت آواز کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے وہ سراسر اللہ کی بہت بڑی نعمت کے ساتھ ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز دی تھی، اور جب اس خوبصورت آواز کے ساتھ وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کے ارد گرد پرندے جمع ہو جاتے تھے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ مسخر کر دیے گئے تھے، یعنی ایسا ایکو پیدا ہوتا تھا کہ وہ ساؤنڈ بہت ہی خوبصورت محسوس ہوتا۔ ہو سکتا ہے کھلی فضا میں پڑھتے ہوں اور اونچی آواز میں پڑھتے ہوں، تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، ایسا ایکو کرتی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو لحن داؤدی میں سے حصہ دیا ہے،
اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے. تو اچھی آواز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. خیر، یہاں جو آخر میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو زبور عطا کی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ اہل کتاب زبور کو اللہ کی کتاب مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبور بھی تو تورات کی طرح ایک ساتھ نہیں اتری، پھر تم قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جیسے تم زبور کو مانتے ہو ویسے تم قرآن کو بھی مانو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا، اور کئی رسول ہیں، قد قصصناہم، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک، آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من قبل، اس سے پہلے. وَرُسُلًا، اور کئی رسول ہیں، لم، نہیں، نقصصہم، ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک، آپ پر. کئی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور کئی ایسے رسول بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے رسولوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، چند رسولوں کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربس جن سے واقف تھے صرف انہی کا ذکر کیا گیا. بالکل اسی طرح سے قرآن پاک میں آپ دیکھیں ان پھلوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے جن سے عربس واقف تھے، اور قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عربس تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے رسولوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کچھ کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 24 یا 25 نبیوں اور رسولوں کے نام آئے ہیں، جن میں پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے ادریس علیہ السلام، تیسرے نوح علیہ السلام، چوتھے ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہم السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، زکریا و یحییٰ علیہم السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ذوالکفل علیہ السلام. ذوالکفل جو ہیں ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے یا نہیں تھے. اگر آپ ان کو شامل کریں تو 25 ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر، کیونکہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور وہ مفسرین جن کے نزدیک یہ نبیوں میں سے نہیں تھے، تو پھر 24 انبیاء و رسول کا ذکر قرآن پاک میں آیا. تو اسی لیے 24 یا 25 کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں. اگر ہم ذوالکفل کو شامل کریں تو 25، اور اگر ان کو نکال دیں تو 24 انبیاء و رسول کا ذکر آتا ہے. اور آخر میں تمام انبیاء کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا گیا. وَكَلَّمَ، اور کلام کیا، اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما، کلام کرنا. جو انداز اختیار کیا گیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس انداز میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ موسیٰ نے حقیقتاً اللہ کا کلام سنا. یعنی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کلام کر رہے ہیں، ویسے ہی کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اپنی اصل آواز میں. یہ کوئی خیالوں میں نہیں ہوا، یا اس کی کوئی اور تفسیر نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں کلام کی صفت ڈال دی اور اس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو میسج پہنچایا. نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے.
اسی لیے بات یہاں مکمل ہو جاتی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ساتھ میں تکلیمہ کہہ کر اس میں اور وضاحت اور شدت پیدا کی گئی ہے. موسیٰ نے حقیقتاً اللہ کا کلام سنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اوریجنل وائس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. پھر یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، اسی لیے یہاں پر اس کو بھی واضح کیا گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے اور راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ان کو نبوت ملی تھی. تو یہ بھی وحی کا ایک طریقہ کار ہے. یہ وحی کی شکل جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، وہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی، ڈائریکٹ بات کی، اور وہ بات معراج کے موقع پر ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک اور نبی جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ہم 3 انبیاء کے بارے میں جانتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے سیدنا آدم علیہ السلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو اس بات کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وحی کی یہ شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. رسولاً، یہ رسول تھے، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. یہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو یہ 2 کام کرتے تھے، تبشیر کا کام یعنی بشارت دیتے تھے، اور وہ منذر بھی تھے یعنی ڈرانے والے تھے. بشارت ان لوگوں کو دیتے تھے جو مان جاتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کو ڈراتے تھے. لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکونا ہو، للناسی، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، بعد رسولوں کے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ حجت قائم ہو سکے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی بھی نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے سمجھایا نہیں گیا تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کیے بغیر انہیں پکڑتا نہیں ہے. ہر بستی میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہر بستی میں، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، اور پھر جو نہیں مانے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً حکیمہ، زبردست حکمت والا. اللہ تعالیٰ عزیزاً ہے، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، حکم والا ہے، جس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اور یہ حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ کی ان 2 صفات کا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا کیوں ہے، تاکہ حجت قائم ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کیں، سب کچھ لوگوں پر واضح فرما دیا. کیا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا، کیا پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا، حلال کے بارے میں بھی بتا دیا، حرام کے بارے میں بھی بتا دیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم واقعی انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کرنے کے لیے رسولوں کو بھیج دیا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آج آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اب کوئی اس کو نہیں پڑھتا تو اس پر حجت تو تمام ہو چکی ہے، وہ بچے گا نہیں، وہ چھوٹے گا نہیں. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 47 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنی ہی بدعمالیوں کی شامت جب یہ دیکھتے ہیں تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیج دیا تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کلیم ہی نہ کر سکے. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں، یعنی غیرت والا کوئی نہیں. اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مداح کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں، یعنی تعریف کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں. اسی وجہ سے اس نے اپنی ذات کی خود مداح یعنی تعریف فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی پر حجت قائم کرنا اور عذر کا کوئی موقع نہ رکھنا کسی کو پسند نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ حجت کو قائم کیا جائے، یعنی ہر بات اچھے سے ایکسپلین کر دی جائے، سمجھا دی جائے. اور جب بھی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، وضاحتیں آ جاتی ہیں تو حجت تمام ہو جاتی. اللہ نے کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ کوئی رسول نہ بھیجا اور اس پر عذاب بھیج دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں. پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی مدت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اسے بخاری نے روایت کی ہے. جب کوئی شخص 60 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو موت آتی ہے تو اب وہ کوئی بھی عذر اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو انف ایج دے دی، اتنی عمر اس کو دے دی. یہ پڑھ سکتا تھا، یہ سمجھ سکتا تھا، یہ عمل کر سکتا تھا، آگے بتا سکتا تھا، لیکن جب نہیں کیا تو پھر اتنی عمر والے شخص پر تو اس ایج تک ہی حجت تمام ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اوسط عمر کیا ہے؟ 60 سال. یعنی اتنی عمر اس کو دے دی گئی جو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولاً مبشرین و منذرین. اچھا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جہاں بشارت دینا ضروری ہے وہاں انذار بھی ضروری ہے. کسی بھی تعلیمی سلسلے میں یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعلیم دینے والا صرف اور صرف بشارتیں دیتا رہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ معلم صرف اور صرف انذار کرتا رہے. بشارت دینا بھی اہم ہے اور انذار کرنا بھی اہم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. جی، آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور ان مشرکین اور اہل کتاب کے اعتراضات کا رد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیا ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ مشرکین اور اہل کتاب کے جو اعتراضات تھے، جو مطالبے تھے، اس کا رد کیا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے بما ساتھ اس کے جو انزلہ اس نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف، انزلہ اس نے نازل کیا اس کو بعلمہ اپنے علم کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے. اس نے اسے یعنی اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. یعنی قرآن کا آپ علمی لیول جان سکتے ہیں کہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے. جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ کتنا نصیب والا ہوگا، جو اس کے حافظ ہیں وہ کتنے نصیب والے ہیں، وہ اللہ کے علم کے حافظ ہیں. تو اللہ نے قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، گویا قرآن اللہ کا علم ہے، اس لیے اس کا علمی لیول سب سے زیادہ اونچا ہے. والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ ہی شہیدہ گواہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں. اگرچہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کی طرف سے آپ کو تکذیب دیکھنے کو مل رہی تھی، مخالفت دیکھنے کو مل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ نے ہی کتاب نازل فرمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے پاس یعنی اس قرآن کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. تنزیل من حکیم حمید، حکمت والے اور تعریف والے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، ایون قرآن کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، گو کہ اللہ گواہ کافی ہے. یہاں جو بات ہوئی انزلہ بعلمہ، یعنی اللہ نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ روشن دلائل اتارے،
ہدایت اور فرقان اتاری. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام امور یعنی کام بتا دیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ کام بھی بتا دیے جو اللہ کو ناپسند ہیں. اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کی باتیں بھی بتائیں اور مستقبل کی باتیں بھی بتائیں. اس کے علاوہ غیب سے متعلق باتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جس کے بارے میں اگر اللہ نہ بتاتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیزاً حکیمہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر یہ اللہ نہ بتاتا تو کیسے پتہ چلتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس قرآن کو اتارا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. گو کہ اللہ گواہ کافی ہے. یہاں جو وکفا باللہ شہیدہ کے الفاظ آئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے. یہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ با کی اٹیچمنٹ ہے، با کا صلہ ہے، پریپوزیشن ہے. یہ کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے پریپوزیشن آئی ہے. آپ دیکھیں تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. وکفا باللہ شہیدہ یعنی ترجمہ یوں نہیں ہوگا اور اللہ کافی ہے گواہ. ترجمہ یوں ہوگا اور اللہ ہی کافی ہے گواہ. کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی فرشتے گواہی دے رہے ہیں. فرشتے دراصل وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی گواہی دیں، تو وہ گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ ان کو حکم دیتا ہے سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کر کے آؤ تو وہ کام کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس قرآن کو اتارا. یعنی ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. حالانکہ آیت الکرسی میں آپ اس کا حصہ پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جتنا علم دینا چاہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مراد یہاں سے علماء یہود ہیں. وصدوا، اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. قد تحقیق ضلوا، بھٹک گئے. ضلالا بعیدا، گمراہ ہونا دور کا یا بھٹکنا دور کا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور بہت دور کا گمراہ ہونا، یعنی ان کا اب ہدایت کی طرف پلٹنا ناممکنات میں سے ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیغفر لہم، کہ بخش دے ان کو، ولا، اور نہ، لیہدیہم، کہ ہدایت دے ان کو، طریقہ، راستے کی. اب آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کے دو گناہ بتائے جا رہے ہیں، ایک کفروا اور دوسرا ظلموا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دو سزاؤں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اخروی سزا ہے، اخروی یعنی آخرت میں ملنے والی سزا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخش دے ان کو، اللہ ان کو بخشے گا نہیں، یہ ان کی اخروی سزا ہے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کو ہدایت نہیں دے گا راستے کی، یہ ان کی دنیاوی سزا ہے. یعنی انہیں نیکی اور بھلائی کا راستہ نہیں دکھائے گا. الا، مگر، طریقہ جہنم، راستے کی جہنم کا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے گا، مگر کون سا؟ جہنم کا راستہ. ان کو نیکی اور بھلائی کا راستہ تو اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا، لیکن ان کو جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان.
چونکہ یہ غلط عمل کرتے رہے، حق کو چھپاتے رہے، گمراہی میں پڑے رہے، اس لیے ان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد تحقیق جاءکم الرسول، لے آیا تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیرن، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہاری رب کی طرف سے آیا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے تمہارے رب کے پاس سے، تو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ کفر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلِيمًا، خوب جاننے والا، حکیمًا، بڑا حکمت والا۔ جو کوئی بھی اللہ کا کفر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تو ہم اللہ کی جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے متقی بن جائیں، جتنے بھی جن و انس ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بادشاہت میں اس سے ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہو، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو نہ تو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری فرما برداری کی ضرورت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم نافرمانی اور ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ تو آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جی اتنی آیات واضح ہیں. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.